اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات مبارکہ کا آج تیسرا درس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کے نبی بنا کر بھیجے گئے، قیامت تک آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان لوگوں کے کیا احوال تھے، ان کا جب تک تذکرہ نہیں کریں گے تو سیرت کا صحیح مفہوم اور بعثت کا مقصد سامنے نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے جزیرہ عرب صحرا کو کہتے ہیں، اور پھر اس صحرا پر رہنے والے کو بھی عرب کہتے ہیں۔ گویا کہ عرب کا مطلب یہ ہوا وہ سرزمین، صحرا کی وہ سرزمین اور اس زمین پہ رہنے والے لوگ۔ پھر ان کی تین قسمیں ہیں، عرب کی تین قسمیں ہیں۔ ایک عرب بعیدہ، یعنی ہلاک ہو جانے والے، جو اس دنیا کائنات سے جن کا وجود ختم ہو گیا، جو ہلاک ہو گئے، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ جیسے قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم عمالقہ ہے، قوم املاک ہے یعنی عمالقہ۔ اس طرح یہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر عربی بولنے والے تھے۔ دوسری قوم ہے عاربہ، یہ یمن میں رہنے والے تھے، کہ پھر ان کے دو قبیلے تھے، حمیر اور کہلان۔ حمیر تو یمن ہی میں رہے، کہلان یہ عرب کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ اسی کہلان کے قبیلے کی ذیلی شاخ میں سے اوس اور خزرج بھی ہیں۔ یہ مدینے میں آ کے آباد ہوئے۔ اس وقت مدینہ بسکینہ کا نام یثرب تھا، لوگ یثرب بھی کہتے ہیں، یثرب اور یثرب۔ پھر اسی کہلان قبیلے کی ایک شاخ، وہ قبیلہ تئی ہے، جس سے عرب کے مشہور سخی گزرے ہیں حاتم تئی، وہ بھی اسی کہلان قبیلے کی شاخ تھے۔ تیسری قسم عرب کی ہے مستعربہ۔ مستعربہ کا معنی یہ ہے کہ جن کی اپنی زبان عربی تو نہیں، انہوں نے سیکھی ہے۔ اپنی زبان عربی نہیں، انہوں نے عربی زبان سیکھی ہے۔ پھر اس کے جد امجد سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، موحد اعظم ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی 25 سورتوں میں اور 63 آیات مبارکہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ ہزاروں انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے آئے۔ وَكَانَ بَيْنَ الطُّوفَانِ وَبَيْنَ مَوْلِدِ ابراہیم علیہ السلام 1263 سنة۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نوح علیہ السلام کے طوفان کے 1263 سال بعد ہوئی ہے۔ وَذَلِكَ بَعْدَ خَلْقِ آدم علیہ السلام ب3,037 سنة۔
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تخلیق کے 3037 سال بعد پیدا ہوئے۔ اور کتابوں والوں نے لکھا ہے حضرت ذوالقرنین کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ دور نہ تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے 700 سال بعد پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد پیدا ہوئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عبرانی زبان میں ابراہام کہتے ہیں۔ ابراہیم کا معنی مطلب قوم کا سردار اور بڑا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا نام ہی ایسا رکھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اسم بامسمہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر اور ماں کا نام امیلہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی اور تھے، یعنی آذر کے 3 بیٹے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ناحور اور ہاران، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو نے بتوں کو معبود بنا لیا؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پر جب لوگوں کو ستاروں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، قال لا احب الآفلین، میں غروب ہو جانے والوں کو، چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید بیان کرنے کا انوکھا اور عجیب انداز قرآن مجید نے بیان کیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنی والدہ سے کہا، قال لأمہ من ربی، اے میری اماں جان میرا رب کون ہے؟ قالت انا، ماں نے کہا میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ قالت ابو کا، تیرا باپ۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ اس نے کہا نمرود۔ کہا نمرود کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا اس کو خاموش ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، فسکتا۔ پھر شام کو جب ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر آئے تو باپ سے پوچھا، ابا جان میرا رب کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ میری ماں کا رب کون ہے؟ کہا میں۔ آپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود۔ کہا نمرود کا رب کون ہے؟ فَلَطَمَهُ لَطْمَةً، تو آذر نے ابراہیم علیہ السلام کو زور سے تھپڑ مارا اور کہا اسکت۔ پھر ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے رشد و ہدایت عطا کر دی، خاص الخاص نور عطا کیا تھا۔ قبل، اس سے پہلے، یعنی اس آیت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کا نور عطا کیا تھا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ کہتا ہے ہم اس کو جانتے تھے، جس کو ہم خاص الخاص نور اور نور ہدایت عطا کر رہے ہیں،
جس کو ہم نے نبوت عطا کرنی ہے، جس کو خلیل الرحمن بنانا ہے، جس کو جد الانبیاء بنانا ہے، جس کو اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد بنانا ہے، وہ اس کے اہل ہے، اس کے قابل ہے، اور وہ اس نور ہدایت کو صحیح طور پر دوسروں تک پہنچائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام جس سرزمین پہ پیدا ہو رہے ہیں وہ عراق کے شہر بابل میں ہے، اس بابل بلکہ پوری روئے زمین پر اس وقت حکومت نمرود کی تھی، اور نمرود کا جو تخت تھا، جو دارالحکومت تھی، وہ اسی عراق علاقہ بابل میں تھا۔ اس کی حکومت اسی عراق کے علاقے میں بابل کے شہر میں تھی، اور کتابوں میں آتا ہے ملک الارض اربعۃ مومنان و کافران، 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، 2 مومن ہیں اور 2 کافر۔ مومنوں میں سے سلیمان بن داود علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین، اور اما الکافران، اور جو کافر تھے 2 کافر بادشاہ ہوئے، ان میں سے نمرود اور بخت نصر۔ ان 4 اشخاص نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، اور 400 سال نمرود نے حکومت کی۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے نجومیوں نے جب بتایا تو نمرود نے پوری طاقت لگا دی کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا نہ ہوں، دنیا میں نہ آئیں، لیکن اللہ رب العزت نے غیر معمولی طور پر، معجزانہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بھی ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر صرف بت پرست نہیں تھا، بت پرست بھی تھا، بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے نام میں بھی اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان کے باپ کا نام آذر ہے، قرآن نے بھی یہی بتاتا ہے اور احادیث کی نصوص سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اسرائیلی روایات میں ان کا نام تارخ بتایا جاتا ہے، جب قرآن کا حقیقی معنی بالکل واضح ہے تو اس میں تعویل کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صاحب عمدۃ البیان نے محققین اور مفسرین کے اقوال نقل کیے ہیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بحث کی ہے، تو خلاصہ اس بات کا یہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آذر ہے، اور کچھ مفسرین نے لکھا تارخ بھی ہو سکتا ہے، دونوں نام ایک آدمی کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے، ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نام امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور یہ بھی یاد رکھے یہ ابتلاء اور امتحان انسان کی زندگی اور ایمان میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ جتنی مشکلات آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، اتنی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے یقول البلا کل یوم الی این اتوجہ، ہر دن مصیبت، تکلیف، امتحان، آزمائش پوچھتی ہے الی این اتوجہ، اے اللہ آج میں کس کی طرف جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الی احبائی و اولی طاعتی، میرے ماننے والوں کے پاس جا، میری فرمانبرداری کرنے والوں کے پاس جا۔ کیوں؟ ابلو بک اخبارہم، اختبر بک صبرہم، امحص بک ذنوبہم، ارفع بک درجاتہم، میں ان کو پرکھوں گا، ان کو آزماؤں گا، ان کا امتحان لوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، ان کے درجات کو بلند کروں گا۔ تو
تو اللہ نے فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند باتوں میں، تو وہ اس آزمائش اور امتحان میں پورے کے پورے کامیاب ہو گئے۔ اور یہاں انداز دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان، مقام، مرتبہ دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ، گرامر کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے عبارت یوں ہونی چاہیے تھی اذ ابتلی ربہ ابراہیم، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کو جو مفعول ترکیب کے لحاظ سے مؤخر ہے، مفعول بن رہا ہے، اس کو مقدم کر کے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا ذکر کر دیا۔ سورۃ نحل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم پیشوا تھے، مقتدا تھے، معلم آدم تھے، بلکہ ایک امت تھے۔ اپنے وجود اور ذات کے اعتبار سے اتنا کامل تھے کہ ایک امت تھے۔ کیا مطلب؟ جو کام ایک امت اور ایک جماعت کرتی ہے وہ کام اکیلے میرے ابراہیم نے کر کے دکھایا۔ ان ابراہیم کان امہ، کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے۔ کیا مطلب؟ روئے زمین پر اکیلے تھے اللہ کی عبادت کرنے والے۔ جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور اس دعا میں کہا اللہم انکا فی السماء واحد، یا اے اللہ تو آسمانوں میں اکیلا معبود ہے، وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ، اور پوری روئے زمین پر میں اکیلا ہوں تیری عبادت کرنے والا۔ آگے دوسری صفت فرمایا قانتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے، فرمانبردار بندے تھے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے تھے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام کرنے والے نہ تھے۔ حنیفاً، سب سے مڑ کر ایک اللہ کی طرف لو لگانے والے تھے، سب سے ہٹ کٹ کے ایک اکیلے اللہ کی عبادت اور پرستش کرنے والے تھے۔ چوتھی صفت وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک سے پاک اور منزہ تھے، خالص موحد سے، بچپن سے لے کر موت تک کسی عمر میں بھی شرک نہیں کیا بلکہ توحید پر قائم رہے۔ کچھ لوگوں نے لکھ بھی دیا ہے، شاید بولتے بھی ہوں گے، لکھی ہوئی چیز پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ابراہیم علیہ السلام شروع میں شرک کیا تھا، نعوذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، موحد اعظم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا۔ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ امت مسلمہ کے اس پہ اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں معصوم عن الخطا ہوتی ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی مشکل ہے، ناممکن ہے کہ جائے کہ نعوذ باللہ شرک کی نسبت کی جائے۔ میں چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے صرف اختصار کے طور پر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ والد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، میں اس واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے اختصار کر رہا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پانچویں صفت کا ذکر کیا، شاکر لانعمی، اللہ کے شکر گزار بندے تھے، سر تپا شکر ہی شکر تھے۔ اجتباہ، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے روز اول سے ان کو نبوت کے لیے چن لیا تھا، اپنے خلیل بنانے کے لیے چن لیا تھا۔ اظہار بے شک ولادت کے بعد ہوا، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ وَہَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
راہ راست پر تھے، یعنی اسلام اور دین حق پر تھے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی، دنیا میں بھی ان کے نام کو روشن کیا، اتنا محبوب بنایا کہ ہر مذہب والا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتا ہے، ہر مذہب والا ملت ابراہیمی پر کار بند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہود نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، مشرکین نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ مشرکوں میں سے تھا، وہ تو ہر ایک سے ہٹ کٹ کر ایک کی فرما برداری کرنے والا تھا، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اور ویسے یہ یہودی تو اس ابراہیم علیہ السلام کے بھی سینکڑوں سال بعد ہے، نصارہ تو ہزاروں سال بعد ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے، عیسائی کیسے؟ یہودی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، نصارہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور مسلمان ماشاءاللہ ان کی تو نماز عبادت ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک درود ابراہیم نہ پڑھے۔ ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں یہ خوبیاں اور بھلائیاں دی کہ ان کا بیٹا، ان کا پوتا، ان کے بیٹا بھی عطا کیا اسحاق علیہ السلام، اور بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا بھی ان کی زندگی میں پیدا ہو گیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی بے شک وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا اور وحی فرمائی، ثم اوحینا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیغمبر آپ کہیں میں ملت ابراہیمی پر کار بند ہوں، اے مشرکو او یہود و نصارہ تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو، ملت ابراہیمی پر میں ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر رہے، پھر شام آئے، پھر حجاز کا بھی سفر فرمایا۔ آپ کی 3 شادیاں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قنطورہ، ان کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن قنطورہ کا اور ان کی اولاد کا اس درجے کا اہتمام کے ساتھ مورخین نے تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والے اسماعیل علیہ السلام ہیں، پھر اسماعیل علیہ السلام مستعربہ بنے، یعنی انہوں نے عربی سیکھی، اس کا تذکرہ آگے تفصیل سے آئے گا۔ اور پھر یہ چلتے چلتے قریش ان کی اولاد میں سے آتی ہیں، عرب کے علاقے میں تھے، اور ان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں بعثت ہوئی، اور اسی قریشی خاندان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والے سیدنا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹا سے پیدا ہونے والے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا نام فرشتوں نے رکھا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ کا بندہ۔ پھر اسی اسرائیل سے بنی اسرائیل، ان کی جتنی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو زندگی رہی تو آگے پھر انشاءاللہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سفر اور ان کی ہجرت، تو ابراہیم علیہ السلام کا ان کو مکہ کے اندر چھوڑ جانا، اور آب زمزم، انشاءاللہ زندگی رہی تو چوتھا درس ہمارا سیرت النبی کا